برسات کا موسم ہے، ہوا میں نمی ہے، ایسے بازاروں میں ایک خاص قسم کا جو پھل ہے وہ نظر آتا ہے اور ذائقے میں بھی اچھا ہوتا ہے، مگر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس کی افادیت کیسی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جامن۔ جامن دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ جگر کی گرمی ہو، سوزش ہو یا خاص طور پہ برسات میں جب معدے اور جگر پر برا اثر پڑتا ہے، اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ خوشائن بات یہ ہے کہ جامن ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ سیزن کا بھرپور فائدہ کریں، کیونکہ جامن جو ہے صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے آتا ہے اور ایک دم سے کہتے ہیں نا جس طرح صفائی ہستی سے غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو جامن کی جو گٹلی کا جو پیسٹ ہے وہ چہرے پر لگانا چاہیے، کیونکہ اس سے گرمی دانے بھی ختم ہوتے ہیں، چکناہٹ کا بھی مسائل دور ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ تر و تازہ لگتے ہیں، ریفریش لگتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی سب سے زیادہ کہتے ہیں پسندیدہ، مشہور و معروف، جن کی ویڈیوز بہت لائک کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، آپا نعیمہ راؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا آپا، یہ جو پھل ہے جامن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تھوڑے سے دنوں کے لیے آتا ہے؟ ہاں بالکل، تھوڑے سے، اور اس کے بعد چلا جاتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو تھوڑے سے دنوں کے لیے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے دیکھیے یہ جو ایک پھل ہے اس کی تعریف میں اگر بیان کروں نا تو میں کہتی ہوں اس کا نام ایک بائٹ ہے نا، یہ اس کا نام ہونا چاہیے فٹ بائٹ۔ فٹ بائٹ، فٹ بائٹ اس کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں جو پڑھا، جو سوچا، جو اس کے فائدے اٹھائے ابھی تک زندگی میں، کیونکہ کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ کے ساتھ میرا بہت زیادہ کنسرن ہے، میں خود بھی ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں۔ اچھا۔ ہاں جی، بٹ یہ ہے کہ الحمدللہ فلی طور پہ کنٹرولڈ ہے انہی چیزوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے جتنے فائدے ہیں نا، یہ ایک ایسا درخت ہے، یہ ایک ایسا پھل ہے جس کا نام فٹ بائٹ ہونا چاہیے۔ آج اس کو فٹ بائٹ بولا کریں، یہ بہت ہی اچھا، اس کا یونیک نام ہے، یقین مانے میں نے سوچا۔ آپ نے بات کی نا اس کو سال بھر سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں۔ پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی جڑ سے لے کے اس کے پھل کی گٹھلی اور پھر اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں، میں بتاتی ہوں پورا کا پورا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا ایک یہ کہہ سکتے یونیک چیز اتاری ہے دنیا میں، کہ جس سے صرف یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سوچنے والا دماغ چاہیے، صرف نیچر کے قریب جائیں، نیچر کو سمجھیں، نیچر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پر کیسے کیسے خزانے اتارے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی، جس طرح آپ نے بات کی کہ تھوڑے سے موسم کے لیے آتا ہے، مارکیٹ میں بہت سارے فروٹس ہم ایسے دیکھتے ہیں جو بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے کم ٹائم کے لیے کیوں دیتے ہیں۔ دیکھیں ان میں اتنی طاقت، اتنے منرلز، اتنی افادیت ہے کہ وہ پورے سال کے لیے اگر ہم اس کو سیزن میں استعمال کر لیں تو وہ پورے سال کے لیے ہی نا ہمیں فائدہ دے جاتے ہیں۔ اچھا، پورے سال کے لیے فائدہ دے جاتے ہیں، لیکن طریقہ پتہ ہونا چاہیے، طریقہ پتہ ہونا چاہیے، کیسے کرنا ہے، اسٹور کیسے کرنا ہے، کیسے بنانی ہے، معجون کیسے بنانی ہے۔ ہم ایسے ہی اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہم ان کے قریب جا کے ہم نے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، تجربات کیے ہیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ لگایا، تو اس لیے حاضر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اس طرح کے پلیٹ فارم پہ۔ آپ لوگوں کا فرسٹ تو سب سے پہلے شکریہ کہ آپ لوگ یہ پلیٹ فارم دیتے تاکہ ہم یہ آگاہی جو ہے عوام تک پہنچا سکیں۔ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ شوگر کے مریض، شوگر کے مریضوں کے لیے تو یہ میں کہتی ہوں کہ سونا ہے۔ اچھا، شوگر کے مریضوں کے لیے یہ ایک امرت ہے، اب جان ڈال دیتا ہے۔ ویسے عام انسانوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ اس کے زیادہ کم سے کم جو دانے ہیں، 7 دانے ایک دن میں بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح پورے سال میں ہم گن بلا کچھ بھی لائک میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، جس طرح بال چلا گیا اندر، ٹھیک ہے، بال ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو گلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو بھی گلا کے نکال دیتا ہے آپ کے اسٹمک سے، ایسی صفائی کر دیتا ہے، یہ صفرا کو ختم کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ دیکھیں یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، وہاں سے جگر جو ہے ہماری خون کی فیکٹری ہے، وہاں سے خون بنتا، آپ کے چہرے پہ قدرتی لالی آتی ہے، اپھارا دور کرتا ہے۔ اس کے بس طریقہ استعمال جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج ذرا سمجھاؤں گی کہ سکن کے لیے آپ لوگوں نے اس کو کیسے فائدہ، اس کے ساتھ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ سکن اور بال دونوں کا ایک اسپیسیفک آپ لوگوں کو ماسک بتاؤں گی، اور دوسرا یہ کہ جن کا گلا بہت ہی پرانا بیٹھ جاتا ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا ٹونسلز، ٹونسلز نہیں، جن کی آواز بیٹھ جاتی ہے، آواز نکلتی نہیں ہے کہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی، صرف
اس کا بھی اس کے اندر علاج ہے. کھا کے نا ایک پرپل سا منہ میں ہو جاتا ہے سارا, ہاتھوں میں بھی منہ میں بھی, اور ایون اگر اس کا داغ لگ جائے تو وہ بھی نہیں جاتا. وہ نہیں, اس کا بھی میں طریقہ بتا دوں گی, اس کا بھی میرے میرے ایکسپیریمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہیں. اگر اس کا داغ لگ جاتا ہے, ویسے کہتے ہیں کہ جب اس کے پھل کا موسم ہو نا, لیٹ سے جس طرح گرمیاں ہیں, گرمیوں کے موسم میں ہمارے بڑے منع کرتے تھے کہ کبھی گاڑی نہ کھڑی کرے جامن کے درخت کے نیچے, کبھی لیٹے نہ, کبھی بیٹھے نہ, یا کھڑے نہ ہو, کیونکہ اس کی جو یہ شاخ ہے نا, یہ گرمی سے اچانک ٹوٹ جاتی ہے. اچھا, نازک ہوتی ہے تھوڑی سی. ہاں, یہ نازک ہوتی ہے, ویسے ہی نازک مزاج ہے, لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں. چاہے آپ کو موشن ہے, اپھارا ہے, آپ کا پیٹ خراب ہے, یہ دیکھیں نا ایک اکٹھا فائدہ ہے اس کا. اگر آپ کو اپھارا ہے تب بھی اس کا فائدہ ہے, اگر آپ کو لوز موشن ہے تب بھی اس کا فائدہ ہے. صرف آپ نے دیکھنا کیسے ہے. اگر اپھارا ہے, میں اس پہ بات کروں گی, تو آپ لوگوں نے اس کی یہ والی جو ٹہنی ہے, یہ والی, ٹھیک ہے, یہ اس طرح, یہ اتنی سی ٹہنی کا بس اتنا سا یہ حصہ لینا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس کے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس کے آپ 2-3 پارٹ کر لیں ایسے, ٹھیک ہے, گیلی کی کوئی ایشو نہیں ہے, سوکھی ہے, سال بھر سوکھی ہے تو وہ اویلیبل ہے تو وہ لے لیں. اور پھر ساتھ میں اس کے یہ والے پتے, جیسا 2 سے 3 پتے لے لیے آپ نے, ہاں جامن کے, اس طرح آپ نے توڑنے ہیں اور ابلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال کے ڈھک دیں. تیسری کوئی چیز ہی نہیں ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنا اپھارا ہے پیٹ پہ کہ آپ کو ڈکار نہیں آ رہی, گم ہو گیا پیٹ بالکل, آپ جسے اریٹیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ یہ اس کا قہوہ 2 سے 3 بار پی لیں. آپ کی شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا, آپ کے اپھارے کو بھی ریلیز کرے گا, اور آپ کو جو ایک اریٹیٹ ہو رہے ہیں نا, اریٹیشن ہو رہی ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے, انشاءاللہ ایشوز ہو رہے ہیں آپ, ہاں جی ہاں جی, 2-3 دفعہ, ایک دفعہ میں ہی آپ کو فرق پڑے گا, 2-3 دفعہ میں آپ کو بالکل ریلیز ہو. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ میں آتی ہوں کہ جس طرح یہ پتے ہیں اس کے, دیکھیں یہ پرپل والے پتے, ٹھیک ہے, یہ پرپل والے پتے ہیں. اور پھر دیکھیں یہ بہت ہی کچے سے پتے ہیں جس کو بولتے ہیں نا, میں ساری چیزیں لے کے آئی اس لیے. یہ دیکھیں چھوٹے سے پتے ہیں جن کی شوگر خدا نہ خواستہ کچھ کھانے سے, کوئی ٹینشن سے, کسی بھی وجہ سے ایک دم سے بڑھ گئی ہے, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ صرف پتے جو ہیں اس کے یہ چبا لیں. جس طرح شوگر بڑھ گئی ہے, اگر شوگر زیادہ ہو گئی, لیٹ سے آپ کی شوگر نارملی 120 ہوتی ہے, آپ کی 300 پہنچ گئی ہے, 300 پہ پہنچ گئی ہے, 250 پہ پہنچ گئی ہے, یا دیکھیں جن کی شوگر بالکل مینٹین رہتی ہے وہ 150 پہ پہنچ جائے تو ان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ صرف اس کے یہ اتنی ڈنڈی تک, جتنے اس کے ساتھ ڈنڈی لگی, آپ اتنی تک اس کو چبا کے منہ میں اور پانی پی لیں. شوگر فوراں سے, جس طرح نیم کے پتے سے کچے چباتے ہیں, اسی طریقے سے جامن کے پتے, کیونکہ شوگر کے مریضوں کے لیے تو اس کا یہ سونا ہی سونا ہے پورا, تو آپ یہ چبا لیں. سیکنڈ, ڈائریا ہے آپ کو, لوز موشن ہے, بچوں کو لوز موشن ہے, ایون کہ جانوروں کو بھی اگر لوز موشن ہو جاتے ہیں, کیونکہ بقرعید پہ جب جانور آتا ہے ہمارے گھر تو بچے شوق میں نہیں, بچے شوق میں اس کو کھلاتے ہیں, جس کے وہ عادی نہیں ہوتے, تو پھر عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جانوروں کو نا لوز موشن ہو جاتے ہیں بیچاروں کو, تو وہ جامن کے پتے کھلائے جاتے ہیں. جانور, انسان, بچے, بڑے, سب کے لیے یکساں مفید ہے. کسی کو ڈائریا ہے, الٹی ہو رہی ہے, موشن ہو رہے ہیں, آپ صرف اس کے پتے, چھوٹے بچے اگر لیٹ سے ہیں, 6 مہینے کے بچوں کا میں علاج بتا رہی ہوں, عموماً ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. ہاں تو آپ بھی لے سکتی ہیں, آپ بھی لے سکتی ہیں. ہاں یہ دیکھیں, یہ ہے اتنا, کتنا کھانا ہے, میں کھا کے دیکھوں. ہاں یہ آپ کھا کے دیکھیں اس کو, میرا یہ لگا بالکل ایسے ہی, ہاں منہ میں یوں چبا کے اس کو دیکھیں نا, اس کو منہ میں چبا, ابھی ارجنٹ آپ کو تقریباً 5-7 منٹ میں ہی آپ کہیں گے کہ واقعی یہ دیکھیں, اس کو منہ میں چبا لیں, دھلا ہوا ہے یہ, منہ میں چبا کے پانی کے ساتھ بس نگل لیں اس کی ٹہنی کے سمیت. ہاں لے لیں اس کو, ہاں لے لیں. کڑوا نہیں, نہیں کڑوا نہیں ہوتا, یہ کڑوا نہیں ہوتا, یہ کڑوا نہیں ہوتا. ہاں آپ نے یہ چبا لیا, ہاں ایسے بس. اب دیکھیں گے یہ ایک دم سے آپ کے پیٹ کے اندر جو آپ کو یوں فیل ہو رہا ہے نا کہ مجھے بار بار, لیٹ سے جس طرح بار بار حاجت ہوتی ہے کہ بندہ واش روم جائے, بار بار آپ کو کنٹرول ہو جائے گا. یہ فوراً سے فرق پڑ جاتا ہے, اس سے ارجنٹ فرق پڑتا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے ہم اسپیشل پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اس کو کوٹ کے, جو چھوٹے انوسنٹ بیبیز ہوتے ہیں, ہاں نہیں پاؤڈر نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے اس کو اتنا سا یہ لے لیں, سر آپ کو میں نے دیا, یہ توڑ لیا کچا پتا, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کوٹ لینا ہے, ٹھیک ہے, کوٹ کے تھوڑا سا اس کو نچوڑ لینا ہے, نچوڑ کے بس اس چمچ کے اندر جو 2-3 قطرے نکلتے ہیں نا, ہم وہ بچے کو پلا دیتے ہیں. بچے کو چاہے ٹھنڈ سے موشن لگے ہوں, چاہے گرمی سے موشن لگے ہوں, چاہے اس کو کسی کھانے پینے کی جس طرح ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو بچے کو جو فوراً کنٹرول ہوتے ہیں, اس سے فوراً کنٹرول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں
اب بات کرتے ہیں ہم اس کی. دیکھیں یہ میں نے اس کے پتوں کا فائدہ, اس کا قہوہ, اس کی گٹھلی, اس کا جامن کا کھانے کا طریقہ. اچھا جامن کے بارے میں اب میں آپ کو بتاؤں. اچھا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈائبٹیز کے لوگ کیسے کھائیں؟ کیسے کھائیں وہی میں بتاتی ہوں. دیکھو ڈائبٹیز کے لوگوں کے لیے, اور ویسے میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک ریسرچ آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کرنے لگی ہوں. جس طرح H2O پانی کا فارمولا ہے, اس طرح یہ جاوا پلم جو ہے جیمبولین اور جیمبوسین, ٹھیک ہے, جیمبولین اور جیمبوسین دو کمپاؤنڈ سے مل کے یہ جاوا پلم بنا ہے, جو کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر جو شوگر ہے ایک تو اس کو مینٹین کرتا ہے, کنٹرول نہیں کرتا, اس کو مینٹین کرتا ہے. پھر اس کے اندر کیونکہ ہر فروٹ کے اندر قدرتی شوگر ہے, اس کو یہ بہت ہی سلو پروسیس میں ہماری باڈی کے اندر آبزرو ہونے میں مدد دیتا ہے. ہاں اس کو کھانے کا طریقہ جو ہے دیکھیں ڈائبٹیز کے لیے دیکھیں یہ ایک واحد فروٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم جس کو آرام سے ایزیلی پورا ایک باؤل بھر کے کھا سکتے ہیں. یہ میں اتنے بھی کھا سکتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں نمک لگا کے, نمک کھا کے دیکھیں, نمک لگایا ہوا ہے میں نے اور سافٹ ہے بالکل, یہ آپ کے لیے ویسے ہی فائدہ مند ہے. ہاں یہ بہت ہی, آپ اس کو کم از کم 7 دانے میں نے ویسے بتایا ہے. دیکھیں حکمت میں بتاتے ہیں کہ حکیم عبدالغفار آغا پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, میں ان کو بہت سنتی ہوں, بہت بڑی فین ہوں میں ان کی, تو ان کو میں سنتی ہوں. انہوں نے ہی بتایا تھا کہ 7 دانے انف ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگایا اس کے اندر, ٹھیک ہے, 7 دانے انف ہے, ٹھیک ہے, 7 سے زیادہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. سیکنڈ دیکھیں اب آپ نے جامن کھا لیا, اس کا پتہ کھا لیا, اب اس کی آتی گٹھلی کی باری, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ گٹھلی ہے, ٹھیک ہے, یہ گٹھلی پہ ہم بات کریں گے. گٹھلی میں نے توے پہ روسٹ کی ہے, اس کو پہلے ڈرائی کیا, پھر اس کو میں نے روسٹ کر لیا. اب وہ لوگ جن کا کہ جو گلا ہے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے, انہوں نے کرنا یہ ہے, یہ ہنی ہے, ٹھیک ہے, ہنی کے اندر اس کو, جس طرح آج کل آتا ہے نا ڈرائی فروٹ آتا ہے, ہنی کے اندر انہوں نے ڈپ کیا ہوتا ہے, اس طرح آپ نے جامن کی گٹھلی کو ہنی کے اندر سوک کر لینا ہے سال بھر کے لیے. ٹھیک ہو گیا, سال بھر کے لیے سوک کر لینا ہے. صبح نہار منہ 7 دانے اس کے نکال کے گٹھلی کے اور وہ چوسنا ہے. اچھا ایک ایک کر کے انشاءاللہ جو گلا بالکل سٹک ہو چکا ہے نا, آہستہ آہستہ آپ کی آواز بحال ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات, جس طرح میں نے بتایا کہ جامن میں آئرن ہے, آپ نے بھی بتایا وٹامن سی ہے, تو یہ جامن کا موسم چلا گیا. آپ کا ایک کوسچن تھا کہ پھر ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں. پھر ہمارے پاس سیم چیز یہ ہے, یہ آپ نے کرنا یہ ہے, اس کو ڈرائی روسٹ کرو, اس کو آپ پاؤڈر بنا کے رکھیں. اس کا 1 چمچ, یہ دیکھیں یہ پاؤڈر میں نے بنایا ہوا, اس کا 1 چمچ جو ہے آپ صرف سادے پانی کے ساتھ بھی لیں تو آپ کی آئرن ڈیفیشنسی, آپ کی وٹامن سی کی کمی, یہ ساری پوری ہوگی. اور اس کا پھر گٹھلیوں کا ایک ایسا جادوئی ماسک بنتا ہے کہ جو آپ کی سکن کے لیے, سکن پہ ہونے والے سکارز خاص طور پہ, رنگ تو صاف کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو خاصیت ہے یہ سک کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے منہ کو بھی صرف آپ نے کھایا تو منہ کو سک کر لیا ہے نا اس نے, یہ آپ کی سکن کو بھی ایسے کرتا ہے. جو سکن کے اوپر سکارز نہیں بن جاتے, بہت سے لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا جو سکارز بن جاتے, یہ سکارز کی بہت بڑی دوائی ہے. اچھا ہاں جی. اور وہ کیسے بنانی ہے, بالکل یہ سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے اپنی اس لیے ٹھہرے اس کا دوسرا پارٹ بھی میں بتا دوں تاکہ آپ اکٹھا بنائیں. پھر جن کی آئلی اسکیلپ ہے, آئلی اسکیلپ ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی, جو وائٹ سے پھر اس کے اندر سے ڈیلیں سی نکلتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, تو آئلی اسکیلپ کے لیے اور سکارز والی سکن کے لیے یکساں مفید ہے. آپ لوگوں نے اتنا سا پاؤڈر لینا ہے, یہ اپنے سر کے مطابق, اپنے فیس کے مطابق ایکول بنے گا. یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر نکالنا ہے. آپ اگر گرمیوں میں ہیں تو آپ دہی میں مکس کر کے لگائیں, اگر سردیاں ہیں تو آپ ہنی اور دہی میں مکس کر کے لگائیں, ٹھیک ہے. یہ ایسا ایک پیسٹ بنے گا جو آپ ادھر سے لے کے ادھر تک پورا لگا سکتے ہیں, سر پہ بھی لگا سکتے ہیں, سر پہ بھی, فیس پہ بھی اور سر پہ بھی لگائیں. اس سے یہ اینٹائی ایجنگ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سکارز کو ختم کرتا ہے. اس کے اندر اس کی جو گٹھلیاں ہیں نا, وہ ایک دم سے جب آپ سکن پہ لگائیں گے نا, سکن فوراں سے ٹائٹ ہو جائے گی. آپ کو ایک دفعہ نہیں, ہاں جی, ماسک کے طور پہ. تو جو سر کی اسکیلپ ہے, جن کو چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں, یا آئلی اسکیلپ بہت زیادہ کہ بیچارے تنگ ہوتے, نہا کے ہٹیں ادھر اور پھر انہوں نے دوبارہ پھر سر واش کرنا, یعنی ہوتا ہے نا بعض لوگ تو سر واش کر لیتے, چل 2 دن نکل گئے, 1 دن نکل گیا, نہیں, ان کے صرف 12 گھنٹے نکلتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دوائی, اس کا کھانا بھی, اس کا لگانا بھی.